السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف اور آج ہم مجھے میرپور آزاد کشمیر ہے جی. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ کامران طارق صاحب ڈسٹرکٹ بار صدر میرپور موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر، ہم نے سنا ہے 23 دسمبر کو ایک وکلا کا ایک کنونشن ہونے جا رہا ہے، تو اس میں کیا لائے عمل ہوگا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں، یہ جو تحریک عوامی حقوق کی تحریک، بہت شکریہ آپ کا. پہلے یہ دیکھیں، جو عوامی حقوق کی جو تحریک چل رہی ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اس وقت تک ہمیں میرپور ڈویژن کے اندر ہم ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میرپور اس تحریک کو لیڈ کر رہی تھی، اور باقی سارے آزاد کشمیر میں جموں کشمیر ایکشن کمیٹیز، جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، وہ اس کو لیڈ کر رہی تھی. ایکشن کمیٹیز لیڈ کر رہی تھی، بعد میں ان ساروں کا الائنس ہو کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی. تو ہم نے پچھلے 5 ماہ سے تقریباً یہ شروع کیا ہوا ہے، اور 5 ماہ سے آپ کے سامنے ہے، سڑکوں پہ ہم دن رات ہم نے کیا ہوا ہے. ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پازیٹیو کنکریٹ قسم کی کوئی جو بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس میں گورنمنٹ نے ہمارے سارے مطالبات جو عوام کے ہیں، جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں دیکھیں مسائل کیا ہیں. مسائل سب سے بڑے جو مسائل ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، آٹے کی سبسڈی کا مسئلہ ہے. آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بجلی کے بلات کے اندر ناجائز ٹیکسز، اور بجلی کے بلات کے اندر جو ناجائز ریٹس، ٹیرف جس کو یہ کہتے ہیں، عام بندے کو بیچارے کو ریٹ کا پتہ ہے، بجلی کے یونٹ کی قیمت کا پتہ ہے، اس کو کنفیوز کرنے کے لیے ٹیرف لگائی ہوتی ہے انہوں نے. تو ٹیرف ہے، یہ ٹیرف جو ہے 2.59 روپے. اسمبلی کا ریکارڈ 2020 کا آپ 4 اپریل کا نکال کے دیکھ لیں، آن ریکارڈ یہ بات آ چکی ہے. اور جو مظفر آباد کے اندر ہائی کورٹ کے اندر جو کیس بھی چل رہا ہے ہمارا بجلی کی نسبت، یہاں پہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں رجا امتیاز صاحب، اور چیمبر آف کامرس کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں فیصل منظور صاحب، انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے. اور اس میں اور بھی کوئی کنیکٹڈ ریٹ پٹیشنز ہیں، کوئی لارجر بینچ بنا ہائی کورٹ کا، وہاں پہ بھی جو کویشچننگ یہ بجلی کے جو محکمہ برقیات کے آفیسران پیش ہوئے ہائی کورٹ میں، تو ان سے جب کنفرنٹ کیا گیا کورٹ کے اندر، تو انہوں نے مانا یہ کہ 2.59 روپے ہم جو ہے وہ ساری یہ پر یونٹ جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں پیدا ہونے والی فری بجلی دنیا کا یعنی سب سے بڑا، یعنی ایک میں کہتا ہوں اٹس اے بزیری ایکٹ، یعنی یہ ایک ایسا موکنگ قسم کا ایکٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بجلی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے، اس کی کاسٹ 5 پیسے پر یونٹ سے بھی کم ہے، اور ایک قسم کی یہ فری بجلی ٹائپ کی پیدا ہو رہی ہے. اور یہ فری بجلی ہم یہاں جنریٹ کر رہے ہیں، ہم پاکستان وابڈا کو منتقل کرتے ہیں، وہ آگے جو نیشنل جو گریڈ ہے اس میں جاتی ہے بجلی، وہاں سے وہ بجلی پھر ہمیں بیچی جاتی ہے، یعنی پروڈیوس بھی یہاں پہ ہو رہی ہے، یہاں سے فری جا رہی ہے بجلی وہاں پہ، اور پھر وہاں سے ہم قیمت دے کے اس کو، اور وہ قیمت کتنی ہے 2.59 روپے. اور 2003 سے لے کے 2023 آ گیا ہے، 20 سال گزر گئے ہیں، اور یہ ناجائز بلات ہم سے وصول کیے جاتے رہے، ٹیکسز جن کا پتہ ہی کوئی نہیں، دیر از نو سینکشن بیہائنڈ دی لا، سینکشن آف لا بیہائنڈ اٹ، کہ کوئی اس کے پیچھے کوئی سینکشن آف لا ہی نہیں ہے. کوئی بتائیں کس قانون کے تحت یہ ٹیکسز جو ہیں وہ نافذ کر رہے ہیں. بجلی والے سے پوچھیں، ان کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، وہ بتانے سے قاصر ہے. ایکسٹرا ٹیکس ہے، ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس، فردر یہ کیڑے ٹیکسز ہیں جو آپ نے. تو یہ ایک ایسا ایکسپلوڈنگ قسم کے بلز تھے جو ان کی بنا پہ لوگ جو ہیں وہ انہیں مجبور ہو گئے کہ اتنی مہنگی بجلی ہم کیسے ادا کریں. کیا یعنی نہ ہمارے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں آئیڈل بجلی ہے، سستی ترین بجلی ہے، نہ یہ کوئلے سے پیدا ہوتی ہے، نہ فرنس آئل سے پیدا ہوتی ہے، نہ پیٹرول سے، نہ ڈیزل سے، نہ کسی اور سورس سے. تو سستی ترین بجلی ہمیں یہ کیوں نہیں سستی ترین بجلی دی جا رہی. پھر میرپور کے لوکل مسائل تھے، ذیلی کنبہ جات کا مسئلہ ہے، رٹھوا ریام برج آپ کے سامنے 20-21 سال ہو گئے ہیں، باقی سارا اس کا سارا ورکنگ مکمل ہو چکا ہے. صرف درمیان میں کنیکٹڈ ایک پورشن ہے، 4% پورشن رہ گیا اس کا مکمل، وہ مکمل نہیں کر رہے. کتنا بڑا مذاق ہے. اگر وہ مکمل ہو تو یہ پورا ڈویژن میرپور میں لوگوں کو ٹریولنگ کے لیے 35-40 منٹ آپ کی ٹریولنگ بچتی ہے. یہاں سے آپ 10 منٹ کے اندر اسلام گڑھ اور آگے فردر چک سواری کے لیے آپ کو 20-25 منٹ چاہیے ہوتے ہیں، یا 30 منٹ میکسیمم. آپ کا ٹائم اتنا سیو ہوتا ہے، اتنی انرجی سیو ہوتی ہے، ایک بڑی کمرشل ایکٹیویٹی اور لوگوں کو بڑی سہولت ہے. یہ سارے مسائل اس سے جڑے ہوئے باقی مسائل میرپور کے دوسرے ہمارے اضلاع کے جو مسائل تھے، جس میں ایم ڈی کی کرپشن کا مسئلہ ہے، ادارہ جاتی کرپشن ہے، بلدیہ کے اندر کرپشن ہے، مختلف یعنی آفیسران جو لگتے ہیں، بیوروکریسی لگتی ہے، شتر بے مار لگتی ہے، نہ لوگوں کے کام کرتے ہیں نہ کچھ ہے. تو یہ سارے مسائل لے کے تو اب یہ ساری تحریک عوامی تحریک، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر کی عوام ایک سائڈ پہ ہے اپنے مطالبات پہ. اس وقت حکومت ایک سائڈ پہ ہے، ایک پارٹی ہے، اور دوسری پارٹی عوام ہے. عوام یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے حکومت سے کہ آپ اپنی اشرافیہ کے اخراجات کم کریں، حکومتی اخراجات کم کریں،
اپنی کرٹیل کریں. ایک دیکھیں ریاست جموں کشمیر کا جو آزاد کشمیر حصہ ہے, خطہ ہے, یہ یہاں پہ گورنمنٹ ایک انقلابی گورنمنٹ بنی تھی 24 اکتوبر 1947 کو. یہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جاری ہوا وہاں پہ. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حکومت پورے آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے اور ول آف دی پیپل یہ اسٹیبلش ہوئی ہے اور پورے آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے گی. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس آزاد کشمیر کے اندر 39 منسٹر بٹھا دیے گئے. ہر منسٹر جو ہے اس کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ 1-1 کروڑ 1.5 کروڑ 2-2 کروڑ کی گاڑیاں ہیں. ان گاڑیوں کے اندر ڈلنے والا پیٹرول ڈیزل وہ بھی عوام کی جیب سے جا رہا ہے. ان منسٹرز کے تمام اخراجات, ان کے ہاؤسنگ سکیمز, ان کے گھروں کے رہنے کے اخراجات, ان کا کھانے پینے کا اخراجات, چائے کا ایون دن کپ جو ہے وہ عوام برداشت کر رہی ہے. کس بات کا یہ مذاق جو ہے تحریک آزادی ہے کشمیر سے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں نے قربانی دی ہے. ان پار کے ہمارے کشمیریوں کو جب یہ پتہ چلے کہ ہم انڈین فورسز جو 10 لاکھ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے سامنے سینہ سپر ہو کے اپنے جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور یہاں پہ گلچھڑے اڑا رہے ہیں یہ کشمیر کی آزادی, یہ بہت بڑا مذاق ہے. اور 38 لاکھ کی آبادی پہ 1,30,000 ملازمین کی اتنی بڑی فوج, کیا یہ فوج ہم نے بارڈرز پہ لڑانی ہے؟ بارڈرز پہ جو دفاع کرنے والی فوج وہ تو پہلے موجود ہے وہاں پہ, پاکستان آرمی ہماری موجود ہے. تو یہ کس سے اتنے بڑی جو اتنا بڑا ہیوج بجٹ جو ہے وہ سارا دے آر ایٹنگ اپ دی ہیوج بجٹ آف اے جے کے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی. تو آپ اپنی عیاشیاں کرٹیل کریں, اسی یہ تحریک منظم ہوئی چلی. اور اب آپ نے جو کویشچن پوچھا ہے, اس ساری تحریک میں پہلے عوام تھی, وکلا ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اس کو لیڈ کر رہی تھی میرپور میں. ہم نے کانفرنس کی ہے پرسوں سیٹرڈے کو اور بہترین کانفرنس ہوئی. اس میں تمام بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ سے ہم نے رابطہ کیا. جو پریزیڈنٹس نہیں آ سکے, مثلا مظفر آباد بار کے پریزیڈنٹ کراچی کے ٹور پہ ہیں, انہوں نے فون پہ ہمیں کنسنٹ دی. جو ادھیر بار کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ہمیں فون پہ کنسنٹ دی. راولہ کوٹ بار کے پریزیڈنٹ خالد صاحب آئے تھے, پلندری بار کے پریزیڈنٹ تھے, سمانی بار کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا ہوا تھا, برنالہ بار کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا ہوا, جنرل سیکرٹری سارے موجود تھے اور ساری میجارٹی بار ایسوسیشنس کے. تو بہت زبردست کامیاب کانفرنس. ہم نے وکلا کے سامنے یہ سارے مسائل رکھے اور ہم نے انہیں کہا کہ آپ یہ سارا ویٹ لیں, اپنے شولڈرز پہ لیں, لوگوں کی تحریک ہے, لوگوں کے لیے اٹھیں اور مل کے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام وکلا دوستوں کا. وکلا نے اس ملک میں قربانی دی ہے, ہمیشہ لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے. ان ساروں نے یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا جی کہ ہم ویٹیج اپنا ڈالتے ہیں, آپ ایک کنونشن کال کریں. اور 23 دسمبر 2023 کو ہم وکلا کا کنونشن, عظیم الشان کنونشن, آزاد جموں اینڈ کشمیر کا سب سے بڑا وکلا کا اجتماع اور وکلا کنونشن یہاں منعقد کرنے جا رہے ہیں لوگوں کے, عوام کے حقوق کے لیے. ان بجلی کے نجائز بلات میں یہ 4 مہینے کے بلات اب لوگوں میں جمع ہو گئے ہیں, نجائز بلات یہ واپس لیں. حکومت سے ہماری گزارش ہے ٹیکسز سارے ختم کریں. جو 2.59 روپے یونٹ کی قیمت ہے, 2, 3, 4 روپے 5 روپے سروسز چارجز آپ اوپر لیں, اس سے زیادہ ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ سارے نجائز جو آپ نے سارے بلات آج تک 20 سالوں میں وصول کیے ہیں اس کی قیمت بھی ایڈجسٹ کریں اور سستی ترین بجلی, فری بجلی دیں. فری نہیں دے سکتے تو سستی ترین بجلی دیں. یہ مذاق اب جو ہے وہ چلنے والا نہیں. اگر آپ یہ عوام کی طاقت کو کچلنا چاہتے ہیں تو آپ وکیل بھی یہاں پہ انشاءاللہ اتنا بڑا کنونشن ہوگا کہ آپ کی نظریں جو ہیں وہ دیکھتی رہ جائیں گی. اور یہ سارا ویٹیج وکلا کا بھی آئے گا. وکلا اور سارے عوام جو ہے مل کے یہ انشاءاللہ اس تحریک کو کامیاب کریں گے. یہ ہم نے 4تھ فیز کا یہ مرحلہ شروع کیا ہے. اگر یہ نہ کامیاب ہوا ہم 5th فیز میں جائیں گے اور پھر اب 5th والا نہ ہوا 6th میں جائیں گے. ہم انشاءاللہ عزیز اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. سارے وکلا کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, سارے دوستوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اور سارے جو ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے میں ان ساری چیزوں کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے لیے کام کرنے. یہ لوگ بیچارے غریب ہیں, مسکین ہیں, اپنے بل نہیں دے سکتے. خاکروب بیچارہ کیسے بل دے؟ 6,000 اس کی تنخواہ ہے, 8,000 آپ اس کو بل بھیج دیتے ہیں. میں ایک وکیل ہوں, پریزیڈنٹ بار ہوں, مجھے آپ 80,000 میں بل میں کہاں سے دوں؟ کیوں دوں؟ وجہ آپ کی عیاشیوں کے لیے کیوں اتنا بل دوں؟ آپ اپنے منسٹر, تمام منسٹر کا سارا ریکارڈ چیک کریں. تمام ایم ایل اے جو آج تک رہے ہیں, تمام پرائم منسٹر, تمام پریزیڈنٹ جتنے گزرے ہیں, ان ساروں کے آپ ریکارڈ نکلوائیں. کتنے بلات وہ آج تک دیتے چلے آئے ہیں, یہ پتہ چلے نا. اور کن کن لوگوں نے عوام کے پیسے پہ عیاشی کی ہے. ہم ایسے لوگوں بھی جانتے ہیں 47 میں کوڑی دی تھی ان کے جیبوں میں, آج وہ کھرب پتی بنے ہوئے ہیں. کس بات پہ کھرب پتی بنے ہوئے ہیں؟ لوگوں کا پیسہ آپ لوٹ کے اور ایکسٹراشن کر کے اور لوگوں کے پیسے جو ہیں ان کی جیبوں پر ڈاکے ڈال کے آپ یہ کام کریں. یہ کام چلنے والا نہیں ہے. یہ ہم بالکل آپ کو بار بار استدعا کر رہے ہیں گورنمنٹ اپنی روش درست کرے. پرائم منسٹر صاحب نے بڑے ٹال کلیمز کیے تھے, ابھی تک وہ ٹال کلیمز پورے کوئی نہیں ہوئے. وہ وعدے جو وعید آپ نے ہم سے کیے, آپ کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہوئے,
تو ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو مٹیریلائز کریں گے اور ان مطالبات کو جو ہے کریں گے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں آپ کی بھی کنسٹرینٹس ہیں, مجبوریاں. آپ نے اچھا کیس پیش کیا پرائم منسٹر صاحب پاکستان میں. اب آپ عمل کا وقت ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ اسمبلی یا پرائم منسٹر یا منسٹر صاحبان آپ کے پاس اختیار نہیں, تو آپ کو اسے بے اختیاری اسمبلی میں بیٹھنے کا پھر آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اتنے بڑا ہیوج بجٹ جو کریونگ ہو رہی ہے ساری, اور یہ ایٹنگ ہو رہی ہے سارے بجٹ کی, آپ کی عیاشیوں اور آپ کی ساری اس میں جا رہا ہے, یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. کوئی سنگل منسٹر مجھے بتا دیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کا, سنگل ایم ایل اے بتا دیں جس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہو کہ میں عوام کے پیسے سے ایک پیسہ میری ذات پہ رحم ہے, میں اپنے خرچے سے ایم ایل اے بناؤں اور میں اپنے خرچے سے جو ہے اسمبلی کے اندر 5 سال کے لیے عوام کی خدمت کروں گا. کوئی سنگل مجھے مثال بتا دینا. جب یہ مثال نہیں ہے, اتنی بڑے ہیوج بجٹ آپ نے, بیوروکریسی مل جاتی ہے اور سیاستدان مل کے آپ سارے آزاد کشمیر کو آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے, تو یہ بالکل جو ہے اس چلنے کی زیادہ دیر یہ نظام چلنے کی ضرورت نہیں چلنے والا. 76 سالوں میں کوئی سنگل ادارہ مجھے بتا دیں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں کوئی سکول ورلڈ لیول کا انسٹیٹیوشن, یونیورسٹی, کالج آپ نے ورلڈ لیول کا بنایا ہو, ورلڈ لیول کا ڈاکٹر, سائنٹسٹ, وکیل, انجینئر, ٹیچر ورلڈ لیول کلاس کا آپ نے پروڈیوس کیا. وہ تو لوگ اپنی محنت سے بیچارے پہنچ ہی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. آپ نے کون سا ادارہ بنایا؟ کوئی ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ مجھے بتا دیں جس میں عوام کا فری علاج ہوتا ہو, جس میں پرائم منسٹر کے بچے کا بھی وہی علاج ملتا ہو اس کو, اور جس میں عام غریب کے بچے کو بھی وہی علاج ملے. یہ کام آپ نہیں کر سکے. جعلی ادویات آزاد جموں اینڈ کشمیر, خاص کر میرپور کے اندر جعلی فوڈ, جعلی دوائیاں, کینسر کے ریکرنٹ پیشنٹس کینسر کے آ رہے ہیں, اسکن ڈیزیزز ہیں, ایسی ڈیزیزز میرپور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلے کبھی ہوتی ہی نہیں تھی. پانی کنٹمنیٹڈ ہے میرپور کے اندر, زہریلا پانی اس وقت سپلائی ہو رہا ہے پورے میرپور کے اندر, اور پورے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں چلیں باقی جگہوں پہ چشمے ہیں یا میں سمجھتا ہوں وہاں پہ پانی کو دیکھنے کی فلٹرائزیشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے سلگتے ہوئے مسائل ہیں, پلیز ان کو حل کریں. یہ آپ جو ہے نا, یہ بہت بڑا مذاق ہے اور بہت بڑا ایک طوفان جو ہے وہ اٹھنے والا ہے. میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں, بار بار پریزیڈنٹ بار کی ایسے کہہ رہا ہوں, یہ جو ہے نا لوگوں کے لیے کام کریں. حکومتیں صرف لوگوں کے لیے ہوتی ہیں, وہی گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل والا اصول جو ہے وہ رکھیں. یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام کریں. بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسے ہمارے ساتھ یہاں پہ کامران طارق صاحب ڈسٹرکٹ بار صدر میرپور موجود تھے. ان سے ہم نے بات کی دسمبر میں جو وکلا کا 23 دسمبر کو وکلا کا جو کنونشن ہونے جا رہا ہے اس والے سے ہم نے بات کی. ابھی اس پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.